کچھ بیٹیاں بھی عجیب ہوتی ہیں۔ میری شادی 10 سال پہلے ہوئی تھی۔ شادی بہت دھوم دھام سے کی گئی۔ شادی کے چند ماہ بعد ہی میں اپنے والدین کے گھر آ کر بیٹھ گئی۔ وجہ صرف شکایتیں، جو عام طور پر ہر بہو کو اپنے ساس سے ہوتی ہے۔ میرے والدین مجھے سمجھانے کے بجائے میرے شوہر کو بلایا اور ان سے کہا کہ گھر الگ کر دیں۔ میرے شوہر اپنی مجبوریاں بتائی اور الگ گھر لینے سے منع کیا۔ ہاں، میرے شوہر نے یہ کہا کہ میں گھر الگ تو لے نہیں سکتا، لیکن گھر میں ہی الگ ہو جائیں، یعنی کھانا پکانا الگ کر لیں۔ لیکن میرے والدین نے نہ مانی۔ میری ماں نے کہا کہ ہماری بچی ہم پر بھاری نہیں ہے، ہم اسے 2 وقت کا کھانا کھلا سکتے ہیں۔ میرے شوہر نے بہت کوشش کی کہ مجھے لے جائیں، لیکن میرے والدین نے نہیں مانا۔ میں بھی یہ سوچ کر والدین کے گھر بیٹھ گئی کہ جب عقل ٹھکانے آئے گی تو وہ خود آئیں گے۔ لیکن میرے شوہر نے مجھے بھی بہت سمجھایا، لیکن میرے والدین کے آگے میرا بس نہیں چلا۔ چند ماہ بعد میں ایک بچے کی ماں بن گئی، لیکن جب یہ خوشخبری میرے شوہر نے سنی تو اس وقت بھی مجھے لے جانے کی کوشش کی، لیکن میرے والدین نے مجھے جانے نہیں دیا۔ میں خود میرے شوہر کے ساتھ جانا چاہتی تھی، لیکن میرے والدین کے آگے میں کچھ کہہ نہ سکی۔ اب میرے 10 سال ہو چکے ہیں، لیکن میں اپنے بیٹے کے ساتھ ابھی اپنے والدین کے گھر بیٹھی ہوں۔ لیکن میں کئی بار جانے کا فیصلہ کرتی ہوں، لیکن والدین کی عزت کی وجہ سے چپ رہتی ہوں۔ اب میں اپنے بھائیوں پر بوجھ بن چکی ہوں۔ میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے، میری ماں اب بیمار ہے، اور میرا بیٹا باپ کے ہوتے ہوئے یتیموں والی زندگی گزار رہا ہے۔ اور میں اب سوچتی ہوں کہ کچھ والدین کتنے غلط فیصلے کرتے ہیں اور کتنے جذباتی ہوتے ہیں، اپنی بیٹی کی زندگی تباہ کر دیتے ہیں۔ بیچاری بیٹی ساری عمر بھابھیوں کے طعنوں کا نشانہ بنتی ہے، ذلیل ہوتی رہتی ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ بیٹی کی ضرورت صرف 2 وقت کی روٹی نہیں، بلکہ اسے اپنے شوہر کا سہارا چاہیے۔ اس کے بچوں کو اپنے باپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ کاش کہ والدین فیصلہ کرتے وقت جذبات کے بجائے عقل سے کام لیں اور کسی گھر کو ٹوٹنے سے بچا لیں۔ ہاں، یہ بات حقیقت ہے کہ کچھ بیٹیاں بھی بڑی عجیب ہوتی ہیں، خود کا گھر توڑ لیتی ہیں مگر والدین کا گھمنڈ نہیں ٹوٹنے دیتی، لیکن اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر لیتی ہیں۔